بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹی جو ماں کی موجودگی میں دھڑلے سے گھر میں داخل ہوتی تھی اور سامان ایک طرف پھینک کر ماں کے کمرے میں آ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر کھانے پینے کی فرمائش کرتی تھی، آج خاموشی سے گھر میں داخل ہو کر پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ جائے تو جائے کس کمرے میں جائے۔ اتنے میں بھائی آئے اور سلام کا جواب دے کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اتنی زحمت ہی نہ کی کہ پوچھ لے بہن کیسی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، کوئی کام تو نہیں۔ اس نے بے چارگی سے بھابھیوں کی طرف دیکھا جو سلام دعا کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی سے ایک گلاس پانی کا مانگا اور برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کسی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن کس کے گلے لگے، کس کو اپنا دکھ سنائے، کیونکہ وہ کندھا تو چلا گیا جس پر سر رکھ کر سارے دکھ سنائے جاتے تھے۔ وہ ہستی تو چلی گئی جس کے ایک تسلی بھرے بول سے سارے غم دھل جاتے تھے۔ کچھ دکھ صرف ماں اور ماں جائی کو سنائے جاتے ہیں، لیکن لگتا ہے ماں کے جانے کے بعد ماں جائی بھی پرائے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں پانی آیا اور وہ بڑی مشکل سے اپنے حلق میں انڈیل کر بامشکل اپنے امڑتے آنسوؤں کو روکتی ہوئی الوداعی کلمات پڑھ کر بوجھل قدموں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شبرات پر بھی امی یا ابو جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہیں، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہیں۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پر آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی ہوئی تھی، خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا کچھ وقت کے بعد۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا میں، قرض بھی لے لیا تھا لاکھ روپیہ، بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان نہ ہو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، تم میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تم ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول تھے۔ میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں،
یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کرو۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دیکھ بال سفید ہو گئے۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بہن کی اس محبت میں میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔